وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب کل ہم نے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہم السلام ان کا قصہ پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں انبیاء پر کتنے زیادہ انعامات فرمائے، اللہ نے انہیں کیسے کیسے معجزے دیے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں بنی اسرائیل کے کہ جن کی ذات میں اللہ رب العالمین نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی رکھ دی، ایک ہی شخصیت میں نبوت اور بادشاہت اکٹھی کر دی۔ اس سے پہلے سیدنا داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبی الگ ہوتے تھے اور بادشاہ الگ ہوتے تھے، اکٹھے نہیں ہوتے تھے۔ دوسرے پارے کے آخر میں آپ نے پڑھا ہوگا اس قوم کا قصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی اور جن پر ان کے دشمنوں نے حملہ کر کے مال و دولت لوٹ لیا تھا، بچوں کو قتل کر دیا تھا، بڑا ان پہ ظلم کیا تھا بنی اسرائیل پر، اور ان کے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی کچھ بقیہ چیزیں تھیں، کچھ متبرک چیزیں تھیں، وہ صندوق بھی لے گئے تھے۔ تو پھر جب ان لوگوں پر ان کے دشمنوں نے یہ ظلم کیا، جالوت وغیرہ نے، تو پھر ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ، ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے۔ کیوں؟ ہم اپنے دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اب ہم نے جب دشمنوں سے لڑنا ہے تو وہ ہم نے بادشاہ کی بادشاہت میں لڑنا ہے، کوئی ہمارا امیر ہوگا، کوئی ہمارا بادشاہ ہوگا، ہم اس کے تحت لڑیں گے دشمنوں سے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑائی کریں اپنے دشمنوں سے۔ تو انہوں نے نبی سے نہیں کہا کہ ہم آپ کی سرکردگی میں لڑتے ہیں، کیونکہ اس دور میں نبی اور بادشاہ الگ ہوتے تھے۔ اپنے نبی سے نہیں کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہم آپ کے سرکردگی میں لڑیں گے۔ ان کو پتہ تھا کہ نبوت اور بادشاہت الگ الگ ہے۔ انہوں نے نبی سے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، اور نبی اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ دوسرے بارے میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو بنی اسرائیل میں پہلے نبوت الگ ہوتی تھی، بادشاہت الگ ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات میں اللہ رب العالمین نے پہلی دفعہ نبوت اور بادشاہت اکٹھی کر دی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، دوسرے پارے کے آخر میں، کہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر کا ایک سپاہی تھے، اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی تھے، تو انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، پھر اللہ نے انہیں بادشاہت بھی دی، اللہ نے انہیں حکمت بھی دی، حکمت، دانائی، نبوت۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور انہیں جو چاہا سکھایا۔ تو اللہ نے ان میں بادشاہت کو، نبوت کو، حکمت کو اکٹھا کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات میں۔ تو بہت زیادہ نعمتیں حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام اجمعین، تمام انبیاء کرام پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔
تمام ان انبیاء پر، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے بہت انعامات فرمائے۔ اللہ کی طرف سے کسی پر انعام ہونا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کسی کا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان دور ہو گیا اللہ سے، انسان دین سے دور ہو گیا، وہ بڑی نعمتیں استعمال کرتا ہے، بڑی اس کے پاس نعمتیں ہیں۔ کسی کے پاس نعمتوں کا ہونا، کسی کا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ دین سے دوری نہیں ہے۔ اگر یہ دین سے دوری ہوتی تو حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دونوں اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال نہ کرتے، استعمال کرنے سے پہلے اللہ سے مانگتے ہی نہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ سے بادشاہت مانگی، اور ایسی بادشاہت مانگی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے کہ ایسی بادشاہت آپ نے نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو، نہ میرے بعد کسی کو ملی ہو، خود مانگی، اللہ رب العالمین نے دے دی۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اور اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کریں جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، انک انت الوہاب، اے اللہ آپ ہی دینے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے نعمت مانگنا یہ دینداری کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی پر نعمتیں ہونا اور کسی کے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ دینداری کے منافی نہیں ہے۔ نعمتیں دینے والا رب نعمتیں استعمال کرنے سے نہیں روکتا، اور اس کو اللہ رب العالمین کو کوئی تکلیف نہیں ہے ہم سے کہ ہم نعمتیں استعمال کریں۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ہم استعمال کیوں نہ کریں؟ استعمال کریں، ضرور کریں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان نعمتوں کا پاس رکھنا، وہ نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور وہ نعمتیں استعمال کر کے متکبر نہ ہو جانا، فخر کرنے والا نہ بن جانا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ساری چیزیں میں نے اپنے زور بازو سے کمائی ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے۔ پھر انسان متکبر ہو جاتا ہے جب انسان پر اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو غنی پاتا ہے، تو یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے اور شدید ناپسند ہے۔ تو جب انسان پر نعمت آتی ہے تو اس وقت پھر وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اور پھر جو اللہ کو دوسری چیز ناپسند ہے، ایک تو انسان فخر کرے نعمت ملنے پر، دوسرا انسان یہ کہ یہ نعمت میں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے، اپنی صلاحیت سے کمائی ہے، یہ چیز اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ قارون نے یہی بات کی تھی، اللہ نے قارون کا پورا قصہ بیان کیا سورہ قصص میں۔ قارون بھی بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، تو اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ جو سارا مال ہے، میرا سارا خزانہ ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ اس نے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی کہ یہ مجھے میرے رب نے دیا ہے، وہ کہنے لگا یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی صلاحیتوں سے کمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، پھر اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان کا پھر غضب ہوا قارون پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے زیادہ مالدار لوگ موجود تھے اس سے پہلے، اللہ رب العالمین نے تو انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ اگر تم نے یہ سارا مال اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی صلاحیت سے کمایا ہے، پھر ٹھیک ہے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، پھر اللہ کے عذاب سے بچ کے دکھاؤ اپنی صلاحیت سے، پھر اپنی محنت سے اللہ کے عذاب سے بچ کے دکھاؤ۔ اللہ نے تو تم سے زیادہ مالدار لوگوں کو، تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ پھر وہ نکلا ایک دفعہ قارون اپنی زیب و زینت کے اندر، غلام اور نوکر چاکر اور خوب شان و شوکت کے اندر تکبر کرتا ہوا نکلا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اس کی زیب و زینت کے ساتھ ہی، اس کے تکبر کے ساتھ ہی اسے زمین میں دھنسا دیا، والعیاذ باللہ، زمین میں دھنسا دیا، قیامت تک دھنستا جائے گا زمین کے اندر۔ فخسفنا به وبداره الارض، بس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ قرآن میں ہے قارون کے بارے میں، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے، وما كان من المنتصرین، اور خود بھی اللہ سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اللہ کو یہ تکبر، انسان کا یہ کہنا کہ یہ میں اپنی محنت سے میں نے یہ چیز کمائی ہے،
یہ میں نے اپنے زور بازو سے کمائی ہے، اللہ کو یہ تکبر کا جملہ بڑا ہی ناپسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پرانی امتوں میں سے ایک شخص تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، چادر لٹکائی ہوئی تھی اپنی، چادر زمین پہ گھسیٹ رہا تھا تکبر کے ساتھ، اور تکبر سے اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا۔ اللہ کو اب کہنے کو ممکن ہے ہمارے نزدیک یہ کوئی بڑا جرم نہ ہو، ایک بندہ تکبر سے چل ہی رہا ہے نا، ایک بندے کے پیچھے اس کا کپڑا گھسٹ ہی رہا ہے نا، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، ہم تو یہ کہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تکبر کے ساتھ کپڑا گھسیٹ کر چل رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا جائے گا۔ صحیح حدیث مبارک ہے۔ اتنا اللہ کو تکبر اور فخر اور یہ چیز ناپسند ہے۔ تو یہ چیز ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اس چیز کی دین کے اندر مذمت ہے کہ انسان نعمتوں پر فخر کرے۔ انسان تو اتنا کمزور ہے، مانگتا اللہ سے ہے، کوئی مشکل آتی ہے اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میری مشکل دور کر دیں۔ جب اللہ مشکل دور کر دیتے ہیں، نعمت دے دیتے ہیں، انسان بھول جاتا، کہتا ہے یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ قرآن میں یہ بات موجود ہے، اتنی جلدی انسان بھول جاتا ہے۔ یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ زمر، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ۔ جب انسان کو ہماری طرف سے کوئی دکھ آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، ہمیں پکارتا ہے۔ پکارنا چاہیے، نیک شخص بھی پکارتا ہے، برا شخص بھی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے دور بھی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے قریب بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کوئی اللہ کو پکارے، اللہ کا نافرمان پکارے یا اللہ کا فرما بردار پکارے، اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے۔ جب انسان کو کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناه نعمة منا، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ میرے دکھ دور کر دے، اللہ پھر اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں۔ اللہ اپنے قریبی شخص کی بھی پکار سنتے ہیں، اپنے نافرمان کی بھی پکار سنتے ہیں۔ اللہ نیک شخص کی بھی پکار سنتے ہیں، نافرمان کی بھی پکار سنتے ہیں۔ اللہ اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں اس کے دعا کرنے کی وجہ سے۔ وہ خود تکلیف میں تھا، اللہ کو پکارا، اللہ نے اب اس کی تکلیف دور کر دی۔ اب اسے کم از کم یہ تو ماننا چاہیے کہ میرے رب نے میری تکلیف دور کی، میرے رب نے مجھ پر احسان کیا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، جب ہم اس پر نعمت کرتے ہیں، اللہ کو پکارا اس نے تکلیف میں، اللہ نے نعمت دور کی، قال انما اوتیتہ علی علم، کہنے لگا یہ تو مجھے میرے علم سے ملا ہے، یہ تو مجھے میری صلاحیت سے ملا ہے، یہ تو مجھے میری صلاحیتوں سے اور میرے تجربے سے، میرے علم سے مجھے یہ نعمت ملی، یہ دی اللہ نے تھی، خود اس نے اللہ کو پکارا تھا۔ یہ انسان کی صورتحال ہے۔ بل ہی فتنہ، اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ فتنہ تھا، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک تصور ہے بڑا غلط، رہبانیت کی وجہ سے اور کچھ صوفیوں کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ تصور آ چکا ہے کہ شاید نعمتیں استعمال کرنا یہ کوئی غلط چیز ہے۔ نہ کسی پر نعمتیں ہونا غلط چیز ہے، نہ نعمتوں کو استعمال کرنا غلط چیز ہے۔ نعمتوں کے استعمال کے بعد شکریہ ادا نہ کرنا اللہ کا، اور ان نعمتوں کو اپنے علم اور اپنے تجربے اور اپنی صلاحیتوں کی بنا پر سمجھنا کہ یہ نعمتیں میں نے اپنے علم سے کمائی ہیں، یہ غلطی ہے انسان کی۔ ورنہ ایک شخص پر آزمائش آئے اور وہ اس آزمائش میں صبر کرے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نیکی ہے ایک بندہ صبر کرے آزمائش پر۔ اتنی ہی بڑی نیکی ہے کہ کسی بندے پر اللہ کا انعام ہو اور وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے، یہ اتنی ہی بڑی نیکی ہے۔ تو اصل خرابی ہے شکر ادا نہ کرنا۔ اگر ایک بندہ شکر ادا کرے تو اللہ رب العالمین صرف انسان سے راضی ہی نہیں ہوں گے بلکہ اللہ نعمت بڑھا دیں گے۔ تو نعمت میں کوئی خرابی نہیں ہے، میں صرف یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں تصور ہو چکا ہے شاید نعمت میں کوئی خرابی ہے، نعمت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ اللہ کی نعمتیں بڑھ جائیں گی، اللہ کا انعام بڑھ جائے گا۔ تو یہی بات اللہ رب العالمین نے آل داؤد، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان علیہ السلام سے فرمائی، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہی بات جو سورہ سبا میں ہم نے کل قصہ پڑھا تھا،
وہاں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا جب ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے انعامات پڑھے، تو وہاں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داؤد شکر کرو، اور ساتھ ہی فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ لوگ شکر نہیں کرتے، یہ ہے اصل خرابی۔ نعمت ہونا کوئی خرابی نہیں، اصل خرابی ہے شکر نہ کرنا، اصل خرابی شکر نہ کرنا ہے، نعمتیں ہونے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور یہ جو شکر ہے، میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان نعمتوں کے جواب میں اللہ کا اتنا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے شکریہ ادا کرنے کی انتہا کر دی، انہوں نے حق ادا کیا شکریہ ادا کرنے کا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے شکریہ کا تقاضا کیا تھا کیونکہ ان پر نعمتیں بہت زیادہ تھیں، انہوں نے شکریہ ادا کیا، اللہ رب العالمین نے ان کی مقام آخرت میں بھی مقام بڑھا دیا۔ دنیا میں اتنی نعمت دی کہ اتنی نعمت کسی کو نہیں ملی، لیکن اب ان کے لیے آخرت میں بھی اتنا بڑا مقام ہے، تو دنیا بھی نعمتوں سے بھری ہوئی، آخرت بھی نعمتوں سے بھری ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ان کا شکریہ تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے ذرا پڑھیں قرآن پاک میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے بیٹے کے طور پہ۔ نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے تھے، اللہ تعریف کر رہے ہیں۔ انہ اواب، اللہ سے بہت رجوع کرنے والے تھے۔ یہ وہ سلیمان علیہ السلام پر جن پر اللہ کا کتنا انعام ہوا، اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ پھر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ان پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا انعامات کیے۔ اللہ نے ہوا ان کے لیے مسخر کر دی، اور پھر شیطان اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مسخر کر دیے۔ اچھا، آخر میں ہے ان ساری نعمتوں کے بعد ھذا عطاؤنا، اللہ فرماتے ہیں ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا تھی جو ہم نے سلیمان علیہ السلام پر کی تھی۔ میں نے کہا اللہ جب نعمتیں دینے والے ہیں، کوئی شخص اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اللہ ناراض کیوں ہوں گے؟ اللہ تو خوش ہوتے ہیں، میری عطا ہے، میں نے عطا کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری عطا تھی جو میں نے سلیمان علیہ السلام پر کی تھی۔ فمنن، پس اے سلیمان شکریہ ادا کر، احسان کر، او امسک بغیر حساب، یا روک کے رکھ اس مال کو بغیر حساب کے۔ اب پھر فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور ہمارے پاس سلیمان کے لیے بہت قرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہم نے سلیمان علیہ السلام پر اتنا احسان کیا، اور یہ انعامات صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے، ہمارے پاس آخرت میں بھی ان کا بڑا تقرب ہے، بڑا قرب ہے ان کا، اور آخرت میں بھی بہت اچھا ٹھکانہ ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ تو نعمتیں استعمال کرنا میں کوئی خرابی نہیں ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے شکر ادا کیا۔ کیسے شکر ادا کیا انہوں نے؟ شکر پہلے کیا ہے، پہلے ذرا شکر کے بارے میں بتا دوں۔ شکر کا لفظی مطلب ہے قدردانی کرنا، قدر کرنا کسی کی، اس کو کہتے ہیں شکر۔ شکر یعنی قدردانی کرنا کسی کی۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہے، اور یہ صفت اللہ کے نیک بندوں کی بھی ہے۔ اللہ نے یہ صفت بندوں سے بھی اس کا تقاضا کیا، اس صفت کا، شکر کا۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم ایمان لے آؤ۔ اللہ کو کیا پڑی اللہ تمہیں سزا دے؟ اللہ کو کوئی تمہیں سزا دے کہ کوئی اللہ کو خوشی ہوگی؟ وَلِعِیاذُ بِاللَّہ، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اگر تم شکر کرو، اگر تم ایمان لاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑے قدردان ہیں۔ شاکرن، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ شاکر ہیں، قدردان ہیں، علیمہ جاننے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے شکر کرنا، شکر یعنی قدردانی۔ جب اللہ کے لیے لفظ استعمال ہو تو قدر، یہ اللہ کے لیے استعمال ہو تب بھی اس کا معنی قدر ہے، اور بندے کے لیے استعمال ہو تب بھی اس کا معنی قدر ہے، کسی کی قدر کرنا۔ اللہ رب العالمین شاکر ہیں، قدردانی کرنے والے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرے، اللہ رب العالمین پھر اس کی بڑی قدر کرتے ہیں ایسے شخص کی۔
اللہ رب العالمین کتنے عظیم ہیں اور ہم کتنے چھوٹے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری اللہ رب العالمین کی مخلوق کے سامنے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین تو ان مخلوقات کے بھی خالق ہیں اللہ رب العالمین اور انسانوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، وہ چھوڑ دیجئے، اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی زمین۔ اللہ کی زمین اللہ کی اتنی چھوٹی مخلوق ہے کہ اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے اگر زمین کو رکھا جائے شاید زمین نظر بھی نہ آئے۔ اگر اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات کی تصویر اتاری جائے بڑے بڑے ستاروں کی، سیاروں کی، آسمانوں کی، ساتھ زمین کو رکھ دیا جائے شاید زمین اتنا ذرہ ہو کہ وہ نظر ہی نہ آئے اس تصویر میں۔ اور بعض سائنسدانوں نے ایسی تصویریں بھی اتاری ہیں، اس میں زمین اور زمین کے ساتھ دیگر سیارے، دیگر ستارے رکھے ہیں، اس میں زمین نظر ہی نہیں آتی، اتنی چھوٹی مخلوق ہے اللہ کی۔ اس زمین کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری حیثیت زمین کے سامنے ذرے کی بھی نہیں ہے۔ ایک زمین ہم سے کتنی بڑی ہے اور زمین اللہ کی مخلوقات میں کتنی چھوٹی ہے، اور اللہ کی کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اور وہ تمام مخلوقات اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ ان سب کے خالق ہیں۔ اللہ کتنے عظیم ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ قدر کرتے ہیں کسی چھوٹے سے انسان کی، اللہ پھر کیا قدر کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان اللہ کا ذکر کرے تو اللہ رب العالمین اس انسان کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی بڑی قدر ہے اللہ کی کہ اللہ کسی کا تذکرہ کریں، یہ ہے قدر کرنا اللہ کی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب اللہ کسی کی قدر کرتے ہیں، اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ کتنا اچھا بندہ تھا، اللہ تعریف کر رہے ہیں اپنے ایک ادنا مخلوق کی، تو یہ ہے اللہ کی قدر۔ بہرحال موضوع دوسری طرف جا رہا ہے، تو شکر کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی صفت بھی ہے قدر کرنا، اور یہی صفت انسان کی بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے قدر کرنا۔ جب انسان کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا۔ اللہ نے ہم پر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تم نے اللہ سے مانگا، جو مانگا اللہ نے تمہیں دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تم شمار نہیں کر سکتے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، مسئلہ یہ ہے کہ انسان ظالم بھی ہے اور انسان ناشکرہ بھی ہے، بہت ناشکرہ ہے۔ انسان اللہ کی نعمتیں استعمال تو کرتا ہے لیکن شکر نہیں کرتا، پھر ناشکری کرتا ہے۔ انسان کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر کیا ہے؟ کہ انسان زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، انسان زبان سے مانے کہ میرے رب کا مجھ پر احسان ہے، الحمدللہ کہے، زبان سے اللہ کی تعریف کرے، اور صرف زبان سے نہیں، پھر انسان عمل سے بھی اللہ کی تعریف کرے، انسان عملی شکر بھی کرے۔ عملی شکر کیا ہے؟ زبان سے شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے، الحمدللہ کہے، اور اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی بات مانے، اللہ کی بات مانے، جو اللہ کہے انسان وہ مانے، کیونکہ اللہ نے ہم پر اتنے انعامات کیے ہیں، اتنے انعامات کیے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو انسان اللہ کی بات مانے، یہ ہے انسان کا حقیقی شکر۔ اللہ انسان سے کہیں کہ تو میری عبادت کر، انسان کہ اے اللہ میں آپ کی عبادت کروں گا، یہ انسان کا شکر ہے۔ انسان اللہ کے لیے نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اللہ کی بات مانے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو مانے، یہ انسان کا شکر ہے۔ اور یہ آپ سمجھیے ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اصل میں جو عبادت ہے، آپ سمجھے عبادت در حقیقت شکر ہے۔ ہم دنیا میں اصل میں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی اللہ کا شکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمارا اور اللہ کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کے ہم پر انعامات ہیں اور ہم نے ان انعامات کا شکر ادا کرنا ہے، قدر کرنی ہے ان انعامات کی۔ جب ہم اللہ کے انعامات کی قدر کریں گے تو اللہ ہمارے اس قدر کرنے کی قدر کریں گے، اللہ بھی پھر اس کے جواب میں ہماری قدردانی کریں گے۔ یہ خلاصہ ہے گویا کہ ہمارے مقصد زندگی، اللہ کی عبادت یہ ہمارا مقصد ہے، اور عبادت اصل میں شکر ہے۔ اور یہ وہ ایک حکمت اور ایک دانائی کی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کو دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت سکھائی تھی۔ حضرت لقمان جن کو حکیم لقمان کہا جاتا ہے، ہم نے ان کو حکمت سکھائی تھی، اور وہ کیا حکمت تھی؟ اللہ کا شکر۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے اس دنیا کی، سب سے بڑی دانائی ہے اللہ کا شکر۔ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ،
جو شکر کرتا ہے اللہ کا، جو اللہ کی قدر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی، تو وہ اصل میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا، وہ در حقیقت اپنا فائدہ کر رہا ہے۔ حضرت لقمان کا جو قصہ شروع ہوتا ہے سورہ لقمان میں، یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت لقمان کی ساری فضیلت یہی ہے، شکر۔ جو اللہ نے ان کو حکمت اور دانائی دے رکھی تھی، وہ اس حکمت دانائی کا خلاصہ اللہ کا شکر تھا۔ اور جو شکر کرتا ہے اللہ کا، تو وہ اصل میں اپنے نفس کے لیے اللہ کا شکر کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوتا ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے، کفر ناشکری کو کہتے ہیں۔ کفر کا لفظی مطلب چھپانا، لفظی مطلب چھپانا۔ کافر اصل میں عربی زبان میں کسان کو کہتے ہیں۔ کسان بیج کو زمین میں چھپاتا ہے اور پھر اس سے فصل اگتی ہے، تو اس کو کافر، اور اس کے جمع کفار، کفار کسانوں کو بھی کہتے ہیں۔ سورہ فتح میں ہے یعجب الزراع لیغیظ نہیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ دنیا کی مثال ایک بارش کی مثال ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اعجب الکفار نباتہ، تو کسانوں کو اس بارش کے بعد جو نباتات اگتی ہیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ تو یہاں کفار سے مراد کسان ہے، سورہ حدید کی آیت ہے یہ، کفار کسانوں کو کہا گیا۔ تو کسان کو اس لیے کافر یا کفار کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتے ہیں۔ کفر کا اصل میں لفظی مطلب کیا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں فلاں کافر ہے، یہ بھی اسی لفظ سے ہے۔ اصل میں کافر وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کے جواب میں شکر نہ کرے، اللہ کی نعمتوں کے جواب میں شکر کو چھپا لے، وہ کافر ہے، جس کو ہم انکار کرنا کہتے ہیں۔ اس نے کس بات سے انکار کیا؟ اس نے اصل میں اللہ کا شکر ادا کرنے سے انکار کیا۔ تو گویا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کا شکر ہے۔ لبید صاحب ایک منٹ بات سنیے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت جو ہے وہ اصل میں اللہ کا شکر ہے، اور یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے، اور اس کے بالمقابل کفر ہے۔ جو شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوتا ہے، جو کفر کرتا ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ غنی ہے اور تعریف کیے گئے ہیں۔ آئے ہوئے ہیں، کونے پہ بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے علی، انہوں نے ملنا ہے ان سے، سبحانی صاحب سے، ان کو اب اس میں ملا دیں۔ یہ علی صاحب نے ملنا تھا، سبحانی صاحب نے ان سے پوچھنا کہ کلاس کے بعد ملنا ہے، کلاس کے بعد مل لیں، اگر کلاس کے دوران ملنا ہے تو وہ مسجد میں جا کے مل لیں، علی صاحب اور سبحانی صاحب۔ جب یہ تمہید اللہ رب العالمین نے بیان کر دی کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے بعد پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ اللہ کا سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ توحید۔ سب سے بڑا شکر اللہ کا کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کو ایک جانے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، یہ سب سے بڑا شکر ہے انسان کا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اس کے بعد جتنی نصیحتیں ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام کی جتنی نصیحتیں ہیں اس کے بعد اپنے بیٹے کو، وہ اصل میں اسی شکر کی تشریح ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی دی تھی، وہ یہ شکر تھا۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جتنی نصیحتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری اسی شکر کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلی جو اپنے بیٹے کو نصیحت ہے وہ شرک کے بارے میں ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ سب سے بڑے جو شکر ہے وہ توحید ہے، اور سب سے بڑا کفر جو ہے وہ اصل میں اللہ کا شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا، اور ان اللہ کے انبیاء نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، ان نعمتوں کا حق ادا کیا، اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا۔ یہ زبان سے بھی شکر کرنے والے تھے اور یہ عمل سے بھی شکر کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ وہ اللہ کی اس عبادت میں ضرب المثل بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو اللہ کے لیے روزے رکھے، حضرت داؤد کے روزے جو ہیں وہ ایک مثال بن گئے ہماری امت کے لیے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، جس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ یہ صوم داؤدی ہے، یہ ہے شکر اصل میں۔ اللہ رب العالمین کا حضرت داؤد کو خاص حکم تھا کہ آپ نے شکر کرنا ہے، میں نے آپ پر بہت نعمتیں کی ہیں،
حضرت سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے شکر کی انتہا کی، انہوں نے جو بھی تقاضا تھا اللہ کا، انہوں نے کما حقہ شکر ادا کیا۔ تو روزے وہ بہترین روزے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں، پوری زندگی ایک دن روزہ رکھتے رہے، ایک دن افطار کرتے رہے، یہ ہے شکر۔ نماز، تو نماز کے بارے میں جو مشکل ترین نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ جو بندہ رات کی نماز کی پابندی کرتا ہے گویا کہ وہ پھر فرض نمازوں کی پابندی تو بالاولیٰ کرے گا۔ رات کی نماز بہترین نماز کون سی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی، صحیح بخاری کی روایت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز سب سے بہترین نماز ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے رات کو اس طرح تقسیم کر رکھا تھا رات کی نماز کو کہ انہوں نے 6 حصے کیے ہوئے تھے رات کے۔ ان 6 حصوں میں سے یعنی آپ سمجھیے کہ آدھی رات وہ سوتے تھے، پہلی آدھی رات سوتے تھے، پھر 1/3 حصہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھڑے ہو کر قیام کرتے اللہ کے حضور، نماز پڑھتے، اور پھر جو آخری 6واں حصہ ہے رات کا وہ پھر سو جاتے فجر سے پہلے پہلے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ رات کی نماز تھی، یہ تہجد کی نماز تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اس طرح کر کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، رات کا آدھا حصہ سو جاتے تھے اور پھر 1/3 حصہ رات اللہ کے حضور قیام کرتے تھے، اور پھر رات کا جو آخری 6واں حصہ بچ جاتا تو وہ آخری 6واں حصہ پھر دوبارہ سو جاتے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز ہے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا شکر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی آل شکر کرو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر شکر کر کے دکھایا۔ یہ ہے اصل شکر، جو ہم میں سے اللہ کسی کو نعمت دیں ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی بہت بڑی نعمت دیں گے تو ہم شکر کریں گے۔ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں آلریڈی، ہمیں اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہنا کہ جی اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، کوئی بڑی نعمت ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح، تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ نے ہمیں یہ جو آنکھوں جیسی نعمت دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ جو انسان بنایا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسان کی اتنی تکریم کی ہے، اتنی تکریم اللہ رب العالمین نے کسی مخلوق کی نہیں کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے تو بنی آدم کو بڑی عزت بخشی، ہم نے ان کو سمندر میں بھی سوار کرایا، ہم نے ان کو خشکی میں بھی سوار کرایا۔ انسان ہی ہے جو اللہ کی ہی دیگر مخلوقات پہ سواری کرتا ہے، حالانکہ انسان خود اللہ کی مخلوق ہے، خود اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوقات پہ سواری کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عزت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو پاکیزہ رزق دیا۔ اللہ نے اتنا پاکیزہ رزق کسی کو نہیں دیا جو انسان کو دیا ہے۔ آپ دیکھیں جانور پاک چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، ناپاک چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، زندہ جانور بھی کھا لیتے ہیں، مردہ جانور بھی کھا لیتے ہیں، گندی مندی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، گندا مندہ پانی بھی پی لیتے ہیں۔ جانور ہیں، کہیں زمین میں پانی پڑا ہوگا تو وہ زمین کے پانی سے بھی پیاس بجھا لیتے ہیں، پرندے ہیں وہ بھی بجھا لیتے ہیں، انسان نہیں بجھاتا۔ انسان کا جو پانی ہے کتنا پاک صاف، انسان کا جو کھانا ہے کتنا پاک صاف۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو تمام مخلوقات پہ فضیلت دی ہے۔ تو اللہ کے رب العالمین کے کتنے انعامات ہیں ہم پر، ہم کہتے ہیں اللہ کا کوئی انعام ہوگا تو شکر ادا کریں گے۔ اللہ نے ہم پر پہلے ہی اتنے انعامات کر دیے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اسلام جیسی نعمت دیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، اس سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی سب سے عظیم کتاب دی، اللہ رب العالمین نے ہمیں خاتم النبیین کی امت میں سے بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کتاب دی وہ خاتم الکتب ہے، اور وہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو معجزہ خالد ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور ہم اس سے آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے ان کی زندگی میں ختم ہو گئے تھے، یہ معجزہ جو ہے وہ قیامت تک جاری ساری ہے۔ ہم امت القرآن ہے، ہم امت الکتاب ہے۔ میں اللہ کی نعمتوں کی صورت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں، اور ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ کی ہم پر اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ سورج چاند ستارے سارے ہمارے لیے ہی تو ہیں، اور کس کے لیے ہیں؟ یہ زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے زمین میں جو کچھ ہے سارا تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن کی آیت ہے، زمین کی ہر چیز انسانوں کے لیے،
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. سورہ شورى کی آیت ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سارا کا سارا اے انسانوں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. جو کچھ ہے سارا. یہ سورج اگر روشنی بکھیرتا ہے اصل میں انسانوں کے لیے. ہوائیں اور یہ سب چیزیں، یہ پانی، یہ سارا انسانوں کے لیے. اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر زبان سے بھی، زبان پہ اللہ کی تعریف ہو. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اللہ کا کلمہ حمد ہم منہ سے نکالتے ہیں. زبان سے بھی اللہ کی تعریف کرنی ہے اور عمل سے بھی اللہ کی تعریف کرنی ہے. اور یہ شکر جو ہے اللہ کے تمام احکامات پہ عمل کرنا، یہ اصل میں شکر ہے. اور ان اللہ کے احکامات میں سے ایک بہت بڑا حکم زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ، صدقہ. تو انسان کو جو اللہ نے مال دیا ہے، انسان وہ مال سارا کا سارا اپنے پاس رکھ لے، بخل کرے، تو یہ شکر نہیں ہے. پھر اللہ ایسے شخص سے ناراض ہوتے ہیں. جو بندہ جو ہے اس کے پاس اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوں، اب اس کا کام کیا ہے کہ وہ اس نعمتوں کو آگے پھیلائے، وہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرے. کسی کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی ہو، اب اس کا کام کیا ہے کہ وہ اس قرآن کو پھر آگے پھیلائے. کسی کو اللہ رب العالمین نے مال جیسی نعمت دی ہو، اس کا کام کیا ہے کہ وہ اس کو یہاں بھی بانٹے، یہاں بھی بانٹے، یہاں بھی بانٹے. دو لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ بندہ جسے اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی ہو اور پھر وہ اس کو آگے پھیلاتا ہو، اور ایک جسے اللہ نے مال دیا ہو اور اس مال کو یہاں بھی خرچ کرتا ہو، یہاں بھی خرچ کرتا ہو، یہاں بھی خرچ کرتا ہو. یہ لوگ قابل رشک ہیں. مالدار لوگ بھی قابل رشک ہو سکتے ہیں. تو ہمارا دین جو ہے وہ اس میں رہبانیت نہیں ہے. اس کے اندر وہ جو صوفیوں کے ہاں ایک تصور ہے کہ جی ہمیں نعمتیں استعمال ہی نہیں کرنی، ہمیں نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا ہے، ہم نے نکاح نہیں کرنا، ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے اپنے اوپر نعمتیں حرام کی ہوئی ہیں. نہیں، ہمارا دین کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں، تحدیث نعمت کریں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں. بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ اپنی نعمت کے اثرات اپنے بندے پر دیکھیں. اگر کسی انسان کو اللہ نے نعمت کی ہوئی ہے، انسان اللہ کی نعمت کو استعمال کرے. اللہ نے اگر مال دیا ہے، انسان اچھی خوراک کھائے، انسان اچھا لباس پہنے، لیکن حدود میں رہ کر. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. حدیث مبارکہ میں ہے انسان جو چاہے کھائے، جو چاہے پہنے، دو چیزوں سے بچ جائے. ایک اسراف اور ایک تکبر. الاسراف والمخیلہ. ایک بندہ اسراف سے بچ جائے، ایک تکبر سے بچ جائے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض لوگ ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنیں، اچھا کھائیں، تو کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ تکبر کی بڑی مذمت ہے دین کے اندر. تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ بہت خوبصورت ہیں اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اگر ایک انسان اچھا لباس پہنتا ہے، ایک انسان اچھے جوتے پہنتا ہے، اللہ کو یہ بات ہرگز ناپسند نہیں ہے. اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ایک انسان خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے اچھے کپڑے پہن لے، اچھی جوتی پہن لے، اللہ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے. فرمایا تکبر کیا ہے؟ پھر آپ نے تکبر کی تعریف کی. فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. جو بندہ اچھے کپڑے پہن کر، اچھی جوتی پہن کر لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے. جو بندہ اچھے کپڑے پہنے، اچھی جوتی پہنے لیکن لوگوں کو حقیر نہ سمجھے، تو یہ تکبر نہیں ہے. اللہ کو پسند ہے یہ چیز کہ اللہ نے انسان پر نعمت کی ہے، جائز مال سے انسان نے کمایا ہے، انسان اس کو استعمال کرے. بہرحال حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا کما حقہ شکر ادا کیا، اور یہی ان کی بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ ان کے لیے اس وجہ سے قیامت کے دن بہت بڑا مقام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا روزہ بہترین روزہ، ان کی رات کی نماز بہترین نماز. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بہت زیادہ اللہ کا شکر کرنے والے تھے. اللہ نے ان پہ اتنا بڑا انعام کیا، اتنا بڑا معجزہ انہیں دکھایا کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے پلک جھپکنے میں ان کے پاس آ گیا. یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایسی کیفیت میں انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، انسان اپنے حواسوں میں نہیں رہتا، انسان اپنے آپ کو کچھ اور شے سمجھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایسے موقع پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا. جب ان کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت آیا، جن کہتا تھا، عفریت کہتا تھا میں شام تک لے آؤں گا،
جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا وہ کہنے لگا کہ میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا. پلک جھپکنے میں وہ ہزاروں میل دور جو تخت موجود تھا وہ یمن میں جو تخت موجود تھا وہ شام میں آ گیا پلک جھپکنے میں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی اس تخت کو دیکھا فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. انہوں نے اس موقع پر اللہ کو یاد رکھا جب اللہ کا ان پر اتنا بڑا انعام ہوا. انسان ایسے موقع پر اللہ کو بھول جاتا ہے. وہ کہنے لگے جیسے ہی انہوں نے تخت کو دیکھا وہ کہنے لگے اصل میں میرے رب کی آزمائش ہے یہ میرے لیے, یہ میرے رب کا فضل ہے, میرے رب نے مجھ پہ فضل کیا, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ میرے رب کا کام ہے, یہ میرے رب نے کیا ہے, اسے میری کوئی صلاحیت نہیں ہے, یہ میرے رب کا کام ہے. ھذا من فضل ربی, میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی, مجھے آزمانا چاہتا ہے, اشکر ام اکفر, کہ میں اب شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں. اب اگر وہ اس موقع پر اللہ کو بھول جاتے تو یہ ناشکری ہوتی. انہوں نے اس موقع پر اللہ کو یاد رکھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. اگر ہم دیکھیں اس اعتبار سے شکر جو ہے وہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے, اور یہ اللہ کا ہم سے یہی تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, اور یہی شکر ہے. تو انسان کو نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے, اور انسان کو کوئی مصیبت آئے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے. اور ویسے اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو صبر کرنا بھی ایک لحاظ سے شکر کرنا ہی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ پورے دین کا خلاصہ شکر ہے. آپ کہیں گے صبر کی بھی بڑی اہمیت ہے, صبر تو شکر نہیں ہے. ایک لحاظ سے صبر بھی شکر ہی ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ شکر کیا ہے. شکر ہے زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا, اور عمل سے اللہ کی باتیں ماننا. تو صبر کا ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے ہمیں مشکل میں صبر کرنے کا حکم دیا. اگر ایک انسان پر مشکل آئے اور وہ اللہ کا حکم پر عمل کرتے ہوئے صبر کرے, گویا کہ اس نے شکر کیا, عملی شکر کیا نا. اس اعتبار سے صبر بھی شکر کے اندر شامل ہے. تو ویسے انسان کی دو حالتیں ہیں, انسان پر یا مشکل آتی ہے یا انسان پر نعمت آتی ہے. تو مشکل پر انسان کو صبر کرنا چاہیے, اور نعمت میں انسان کو شکر کرنا چاہیے. اور یہ ایک ایسی دو بہترین خصوصیات ہیں, ایک بہترین صفات ہیں دو, جو مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. یہ صفات صرف اور صرف مومن کو حاصل ہوتی ہیں, کہ ایک مومن ہی ہے جو مصیبت میں صبر کر سکتا ہے, اور ایک مومن ہی ہے جو نعمت میں شکر کر سکتا ہے. ایک کافر, ایک اللہ کا نافرمان, وہ مصیبت میں صبر نہیں کرے گا, وہ کبھی نعمت میں شکر نہیں کرے گا. مصیبت میں مایوس ہو جائے گا, اور نعمت میں وہ متکبر ہو جائے گا, وہ اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا. تو میں نے یہ چاہا کہ حضرت سلیمان, حضرت داؤد کا ذکر ہوا علیہ السلام, تو ساتھ شکر کا ذکر ہوا, تو شکر کے بارے میں کچھ بات کر دوں. تو میں شکر کے بارے میں آپ سے یہ کچھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے دین کا خلاصہ ایک لحاظ سے وہ شکر ہے. ان تشکروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الكفر, ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الكفر وان تشکروا یرضه لکم. اگر تم ناشکری کرو گے, اگر تم کفر کرو گے, تو اللہ اپنے بندوں سے غنی ہے, لیکن اللہ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوں گے. تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی ان ہزاروں لاکھوں نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد حضرت داؤد, حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد, ان کے قصوں کے بعد پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. تو پہلے تلاوت سن لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کرو. اذ نادى ربه, جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو, انی, بے شک میں, مسنی الضر, چھوا ہے مجھے تکلیف نے, دکھ نے, وانت ارحم الراحمین, اور آپ
رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، جس طرح حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان پر اللہ رب العالمین نے اپنی بڑی نعمتیں کیں اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے جواب میں شکر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے الٹ، ان پر اللہ کی طرف سے دوسری آزمائش تھی، نعمتیں بھی آزمائش۔ حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان پر نعمتوں والی آزمائش تھی، اللہ کبھی کبھی نعمتوں سے آزماتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبت والی آزمائش تھی، تکلیف والی آزمائش تھی، ان پر آزمائش کی دوسری صورت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کئی سال، 15، 16، 17 سال جو ہیں یہ بیمار رہے اور شدید بیمار رہے، اور اتنا بیمار رہے کہ ان کی بیماری کی وجہ سے ایک تو اللہ نے آزمائش میں ان کے بچے بھی لے لیے، ان کے بچے فوت ہو گئے، اور جو ان کے رشتہ دار موجود تھے وہ ان کی بیماری کی وجہ سے ان سے دور رہنے لگے، اور ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے قریب نہ آتے تھے، تو گویا کہ یہ بالکل ہی اکیلے رہ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس طرح آزمائش کی۔ یہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام بہت صبر کرنے والے تھے۔ جس طرح حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکر ضرب المثل ہے، اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ ضرب المثل ہے۔ انہوں نے پھر اتنے سال اس آزمائش کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اللہ سے دعا کرتے رہے، لیکن یہ ہے کہ اس آزمائش کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اور ایوب کو یاد کرو علیہ السلام، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ بے شک میں چھوا ہے مجھے تکلیف نے، وانت ارحم الراحمین، اور تو اے اللہ آپ ہی ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ کی ہی رحمت مجھے اس تکلیف سے نجات دے سکتی ہے۔ دیکھیے شکوے کا انداز نہیں ہے، حالانکہ کتنے سالوں سے اس بیماری میں موجود ہیں، لیکن شکوہ نہیں ہے۔ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ آپ بہت رحم کرنے والے ہیں، اور اپنی تکلیف کا ذکر ہے کہ مجھے تکلیف نے چھوا ہے، مجھے تنگی آئی ہے، اپنی عاجزی کا، اپنی تکلیف کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اللہ رب العالمین سے شکوہ نہیں ہے۔ فاستجبنا لہ، پس قبول کیا ہم نے ان کے لیے، ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبول کیا۔ فکشفنا ما به من ضر، پس ہم نے کھول دیا جو بھی انہیں تھا، من ضر دکھ، تکلیف، جو بھی انہیں تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دیا، ان کی بیماری تھی وہ ہم نے دور کر دی۔ کس طرح اللہ نے یہ دکھ، یہ بیماری دور کی؟ دیگر آیات میں سورہ صاد میں تفصیل سے ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے ایوب، یہ جو چشمہ ہے، پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب سے فرمایا کہ فلاں جگہ پاؤں مارو، انہوں نے وہاں پاؤں مارا تو معجزاتی طریقے سے وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب وہ چشمہ جاری ہوا تو اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس چشمے کا پانی آپ نے پینا بھی ہے، اور اس چشمے کے پانی سے آپ نے نہانا بھی ہے، تو اندر کی بیماریاں بھی، اندر سے بھی آپ پاک صاف ہو جائیں گے، اور ظاہراً بھی اوپر سے بھی آپ پاک صاف ہو جائیں گے۔ پانی پینے سے اندر سے آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور غسل کرنے سے ظاہری طور پر آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس طرح کر کے اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات دی، جب انہوں نے لمبا عرصہ صبر کیا اور اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا بھی سن لی۔ فکشفنا ما به من ضر، پس ہم نے کھول دیا جو انہیں دکھ تھا، جو انہیں تکلیف تھی، ہم نے وہ کھول دی۔ وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے دے دیے ان کو ان کا اہل، ان کے گھر والے۔ ومثلہم معہم، اور ان کی مثل ان کے ساتھ۔ رحمتا من عندنا، یہ رحمت تھی خاص ہماری طرف سے۔ وذکریٰ للعابدین، اور یہ نصیحت ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کے رشتہ دار، ان کے بچے اللہ نے لے لیے تھے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیے تھے، اور پھر ایک یہ آزمائش کہ ان کے
رشتہ دار اللہ نے اپنے پاس بلا لیے تھے، پھر حضرت ایوب علیہ السلام خود بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو اب یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ سے مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، انہوں نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا، اللہ کی تعریف کرتے رہے ہمیشہ، تو اللہ رب العالمین نے ان کی بیماری بھی دور کر دی، اللہ نے ان کی پکار بھی سن لی، ان کی بیماری بھی دور کر دی، اور اللہ نے ان کو ان کے گھر والے دوبارہ دے دیے۔ انسان بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ اب اللہ نے میری اولاد لے لی ہے، اب یہ اولاد تو مجھے نہیں مل سکتی، اللہ رب العالمین اس سے بہتر اولاد دے سکتے ہیں اور زیادہ اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی انسان کا مال کا نقصان ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے اتنا قیمتی نقصان ہو گیا، اب یہ تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین اس سے ڈبل ٹرپل انسان کو فائدہ دوبارہ دے سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے اہل بھی دیے اور ڈبل دیے، ان کی اگر بیوی بچے کوئی تھے وہ بھی اگر اللہ نے بلا لیے تھے، اللہ نے دوبارہ ان کی ایسا انتظام کیا، دوبارہ ان کی شادی ہو گئی، دوبارہ ان کے لیے بیوی اور ان کے بچے اللہ رب العالمین نے دے دیے، اور پہلے سے ڈبل دے دیے، جتنے پہلے تھے اس کی مثل ڈبل۔ مال بھی اللہ نے دیا، اللہ نے صحت بھی دے دی، جو اللہ نے ان کے رشتہ دار اپنے پاس بلائے تھے، اللہ نے دوبارہ ایسے رشتہ دار اللہ نے ان کے بنا دیے، اور ان کے ایسے رشتے دوبارہ پیدا کر دیے، اور ڈبل۔ رحمتا من عندنا، یہ خاص ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزار لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے اس میں۔ اللہ کی رحمت تھی حضرت ایوب علیہ السلام پر، اور عبادت گزار لوگوں کے لیے نصیحت کہ انسان کو کبھی بھی آزمائش میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان یہ نہ سمجھے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، انسان اللہ سے امید رکھے، جس اللہ رب العالمین نے لیا ہے وہ اسے بہت بہتر دے سکتا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کے بعد اتنا دیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، بیوی بچے بھی دیے ڈبل، اور مال و دولت بھی بہت زیادہ دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے، یہ بیماری سے صحیح ہونے کے بعد نہا رہے تھے، تو نہاتے نہاتے ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں گریں، سونے کی ٹڈیاں، جانور ہوتا ہے تو وہ اس ٹڈی کے برابر سونے کے ٹکڑے گرے ان پر، تو وہ ٹکڑے جمع کرنے لگے نہاتے نہاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے پکارا کہ اے ایوب، میں نے آپ پر اتنی نعمتیں کر دی ہیں، ابھی بھی آپ کو اللہ کی نعمتوں کی، ابھی بھی آپ جو ہیں وہ فوراً آپ نے جو ہے یہ سونا اکٹھا کرنا شروع کر دیا، ابھی بھی آپ کو اتنا شوق ہے سونے کا اور مال کا، کیا میں نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو وحی کی اور پوچھا اے ایوب، آپ سونا اکٹھا کرنے لگے ہیں، میں نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ، میں آپ کی رحمت سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا، آپ نے مجھ پہ جتنی رحمت کر دی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، مجھے آئندہ بھی آپ کی رحمت کی ضرورت ہے، آپ نے ابھی یہ سونا بھیجا ہے میرے لیے، یہ بھی آپ کی رحمت ہے، میں اس سے بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا یعنی اے اللہ مجھے بخل نہیں ہے، مجھے لالچ نہیں ہے اس کا بہت زیادہ، آپ کی جب رحمت ہے تو میں اس رحمت سے کیسے پیچھے ہٹوں؟ آپ نے جب مجھ پہ رحمت کی ہے، آپ نے میرے لیے سونا بھیجا، میں کیوں اکٹھا نہ کروں؟ تو کہنے لگے اے اللہ، میں آپ کی رحمت سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اتنا ان کو دیا، سونا ان کے اوپر بارش کی طرح برسایا، آپ سمجھیے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہے حضرت ایوب پر، اور عبادت گزار لوگوں کے لیے، بندوں کے لیے نصیحت ہے اس میں کہ آزمائش کے بعد آسانی ہے، تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ تکلیف کے بعد جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی آسانی نہیں ہوتی، آسانی اس سے زیادہ ہوتی ہے، آسانی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے، بشرطے کہ انسان خندہ پیشانی سے اس تکلیف کو برداشت کرے، اس دکھ کو برداشت کرے، انسان سمجھے کہ میرے رب نے میری آزمائش کی ہے۔ انسان کو آسانی اس دکھ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ علم نشرح میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشکلات تھیں ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان پر جو اللہ کی نعمتیں تھیں ان کا ذکر کیا ہے۔ جتنی آزمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے اتنی شاید کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شاید کیا یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے،
پھر جو انبیاء کے جتنا قریب ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے. تو آپ نے بڑی آزمائش دیکھی, بہت زیادہ آزمائش دیکھی. جب آپ کی اتنی آزمائش ہوئی تو پھر اللہ رب العالمین نے آپ پر نعمتیں بھی اتنی ہی زیادہ کی. اللہ رب العالمین سورہ الم نشرح میں آپ پر اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے نبی جب آپ پر اتنی آزمائش تھی تو آزمائش تو تھی, آپ نے صبر کیا, اب آپ اللہ کی نعمتیں بھی دیکھیں. الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ کیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں دور کیا؟ جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی ہم نے وہ بوجھ بھی دور کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا, آپ کی شان بلند کر دی. اتنی شان بلند کر دی کہ اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لیا جاتا ہے. اذانوں میں اللہ کا نام ہوتا تو ساتھ نبی کا نام ہوتا ہے. اللہ نے اتنی شان بلند کر دی. کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام نہ لے, جب تک اللہ کے کلمے کے ساتھ نبی کا کلمہ نہ پڑھے. شادی ہوتی ہے, کوئی خطبہ ہوتا ہے, کوئی خطبہ ہو تو اس پہ پہلے تشہد پڑھا جاتا ہے, اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی گواہی ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھا جاتا ہے. خطبے کے اندر بھی, نماز کے اندر بھی اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لیا جاتا ہے. تشہد میں تشہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر, آپ پر درود کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین نے پھر کتنی نعمتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر اس کے بعد عمومی طور پہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تنگی کے ساتھ آسانی ہے, تنگی کے ساتھ آسانی ہے. بعض علماء یہاں سے کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا العسر ہے اس میں جو الف لام ہے یہ معرفہ بنانے کے لیے ہے, اور یسرا آسانی, تنگی کے ساتھ آسانی ہے. جو اگلا العسر ہے, تھوڑی سی گرامر کی بات ہے, جو اگلا العسر ہے اس میں الف لام جو ہے یہ عہد ذہنی کا ہے. یہ جو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یہ پہلا العسر ہے, یہ معرفہ ہے, الف لام معرفہ بنانے کے لیے ہے. یہ دوسرا العسر ہے, اس میں الف لام جو ہے نا وہ اس کو گرامر کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ یاد دہانی کا الف لام ہے. یاد دہانی کا اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی. یہ الف لام عہد ذہنی کا ہے. ایک الف لام جو ہے وہ یاد دہانی کا ہوتا ہے. اس الف لام سے مراد یہ پچھلا العسر ہے. یہ جو اگلا العسر ہے یہ کوئی نئی تکلیف نہیں ہے, یہ پچھلی تکلیف کو دوبارہ ذکر کر دیا. یہ الف لام پچھلی تکلیف کو یاد دلا رہا ہے. گویا کہ کیا مطلب ہوا؟ بعض مفسرین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. جو اگلی آیت میں تنگی ہے اس تنگی سے مراد پچھلی تنگی ہے, اور اس کے ساتھ آسانی, گویا کہ ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے, لیکن میں اس تفسیر کو زیادہ بہتر نہیں سمجھتا. میں اس سے الگ آپ کو ایک تفسیر بیان کرتا ہوں اذان کے بعد. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ بعض مفسرین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ ایک تکلیف کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی صحیح تفسیر وہ یہ ہے کہ یہ جو العسر ہے یہ تنگی کو کہتے ہیں اور اس پہ الف لام ہے, اور جو یسر ہے اس پہ الف لام نہیں ہے. الف لام جب کسی چیز پر آتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے, اور جس پہ الف لام نہ ہو وہ چیز نکرہ ہوتی ہے. نکرہ کا مطلب کامن ناؤن, اور جو معرفہ ہے وہ ایک جانی پہچانی چیز ہوتی ہے. جو چیز جانی پہچانی ہو اس کی وسعت بہت کم ہوتی ہے. اس کی وسعت کے اعتبار سے اسم کے دو قسمیں آپ کو پتہ ہے, ایک نکرہ اور ایک معرفہ. وسعت کسے کہتے ہیں کہ ایک نام کے اندر کتنے افراد آ سکتے ہیں. معرفہ کے اندر بہت کم افراد آ سکتے ہیں, نکرہ کے اندر بہت زیادہ افراد آ سکتے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ انسان, یہ نکرہ کے معرفہ نکرہ, اس کے اندر کتنے انسان آ سکتے ہیں؟ دنیا جہاں کے سارے انسان آ سکتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں عورت, کوئی بھی عورت, اس کے اندر دنیا جہاں کی ساری عورتیں آ سکتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ شہر, یہ نکرہ ہے, اس کے اندر سارے شہر آ سکتے ہیں.
لیکن میں کہتا ہوں لاہور، اب اس کے اندر کتنی وسعت ہے؟ وہ تھوڑی سی وسعت ہے. لاہور جو پاکستان کے اندر ہے، ممکن ہے کہ کوئی ایسا لاہور بھی ہو کہ جس کا ہمیں نہ پتہ ہو، کوئی ایسا بھی ہوگا تو اکا دکا ہی ہوں گے. پوری دنیا میں ممکن ہے کسی اور شہر کا نام بھی ہو، ممکن ہے ایک ہی ہو. تو کتنی کم وسعت ہے معرفہ کے اندر، نکرہ کے اندر کتنی زیادہ وسعت ہے. کسی انسان کا نام لیا جائے، میرا نام انس ہے، تو اب انس نام کے لوگ تو بہت تھوڑے ہوں گے، لیکن انسان تو بہت زیادہ ہے نا دنیا کے اندر. تو نکرہ کے اندر وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے اور معرفہ کے اندر وسعت بہت کم ہوتی ہے. معرفہ سے ایک یا چند افراد مراد ہوتے ہیں اور نکرہ سے ان گنت افراد مراد ہوتے ہیں. تو اس کی صحیح تفسیر جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تنگی کے ساتھ یا چند تکلیفوں کے ساتھ بہت زیادہ آسانی ہے. کیونکہ العسر نکرہ معرفہ ہے اور یسر نکرہ ہے. اسر کے ساتھ الف لام ہے اور یسر کے ساتھ الف لام نہیں ہے، اور جس کے ساتھ الف لام ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ الف لام نہ وہ نکرہ ہوتا ہے. تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تنگی کے ساتھ بہت ساری آسانی ہے. ایک تنگی کے ساتھ بہت ساری آسانی ہے. یہ اس کی صحیح تفسیر ہے واللہ عالم. تو انسان کو مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے. ویسے انسان کو اللہ رب العالمین سے عافیت مانگنی چاہیے. انسان کو اللہ سے مشکل مانگنی نہیں چاہیے، آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. اللہ کو انسان کی عافیت کی دعا بڑی پسند ہے. لا تتمنوا لقاء العدو، حدیث میں آتا ہے دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو. واسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. لیکن اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ دشمن سے لڑنا پڑے تو پھر اس وقت ثابت قدم ہونا چاہیے. تو انسان کو اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، مشکل مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن اگر اللہ نے کسی کی تقدیر میں مشکل لکھ دی ہے، جب مشکل آ جائے پھر انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، پھر انسان کو وہاں صبر کرنا چاہیے. اور پھر اس مشکل کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی اللہ کی طرف سے، بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی آسانیاں ہوئیں، اللہ رب العالمین نے پھر کتنی نعمتیں کی. اور بات ہو رہی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کے ضمن میں کہ ان پر بہت آزمائش آئی، بہت تکلیف آئی، انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کی، پھر اللہ رب العالمین نے ان پر کتنی زیادہ انعامات کیے. تو یہ خاص رحمت تھی حضرت ایوب کے لیے علیہ السلام، اور ذکر للعابدین، اور عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے. ہر بندہ جو ہے اس کو بھی اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں مل سکتی ہیں. تو ہمیں جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں اس کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت سے نجات دے اور مجھے اس سے بہتر دے. جو انسان یہ دعا کرتا ہے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ پھر اللہ اسے لازماً اس سے بہتر چیز دیتے ہیں. اللہ اس سے بہتر چیز لازماً دیتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. سیدہ ام سلمہ ہماری ماں ام المؤمنین، ان سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ جس کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یہ پڑھے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی مصیبت بھی، اس کا غم بھی ختم کر دیتے ہیں اور اس کو بہتر دیتے ہیں. تو کہنے لگیں کہ میرے شوہر فوت ہو گئے ابو سلمہ، اور وہ میرے ساتھ وہ اتنے بہتر تھے، اتنے بہترین شوہر تھے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ ان سے بہتر بھی کوئی شوہر ہو سکتا ہے. حضرت ابو سلمہ جو ہیں وہ جنگ بدر کے اندر انہیں زخم لگ گئے تھے، تو ان زخموں کی وجہ سے وہ کچھ دنوں کے بعد فوت ہو گئے تھے. انہیں زخموں کی وجہ سے شہادت کی موت گویا کہ اللہ نے انہیں دی. تو بہت نیک تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وارضاہ. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب وہ شہید ہو گئے، جب وہ فوت ہو گئے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا صحابہ کرام عمل کرتے تھے، سمجھ آئے یا نہ آئے. تو کہتی ہیں کہ میں نے اس سنت پہ عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور ساتھ یہ دعا بھی پڑھی. لیکن میں دل میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے. لیکن مجھے یقین تھا کہ جب اللہ نے بات فرمائی ہے تو اس سے بہتر ہوگا کوئی نہ کوئی. تو کہتے ہیں کچھ عرصہ کے بعد پھر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر نکاح کا پیغام بھیجا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے جو ہے وہ ابو سلمہ سے بہتر تھے. تو دیکھیے انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے پھر انہیں
ان سے بہتر عوض دیا۔ تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائی ضرور ہوگی، آزمائی ضرور ہوگی، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی پھلوں کی کمی، کبھی انسانی جانوں کی کمی، عزیز فوت ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان آزمائشوں پر، ان کو بشارت دے دیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے ضرور آسانی آئے گی۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کے جواب میں ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں شکر کرنا چاہیے، ہمیں کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔